السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ دنیا میں امتحانات ہیں، وہ زندگی کا حصہ ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہم ہی ہیں جو ہمت ہار دیتے ہیں، اور ہمت ہارنے کے بعد خود ہی عجیب و غریب سے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی خودکشی کا فیصلہ۔ اور یہ ایک بہت ہی بزدلانہ فیصلہ ہے، یہ فرار کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے اس پر سزا ہے، اور بہت سخت سزا، کہ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ کوئی محبت کے ہاتھوں، کوئی حالات پریشان اور مختلف اور وجوہات کی بنا پر خود یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اور وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ عز و جل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو آج زندگی کے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں تو اس کا زندگی کے ساتھ ایک بڑا ایسا معاملہ ہے جو ساری حیات چلتا رہتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایک طریقے سے خوشخبری یہ ہے کہ عسر جو ہے اس کو ال کے ساتھ لکھا اور یسر کو بغیر ال کے لکھا۔ تو ال کے ساتھ عسر کو لکھا تو 2 دفعہ، لیکن وہ مراد ایک ہے، اور یسر کو بغیر ال کے لکھا یعنی کہ وہ ہے 2 ٹائمز، یعنی ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں جڑی ہوئی، لیکن ہم غور نہیں کرتے اور ہم اس سے فرار حاصل کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھاگ جانا یہ ہماری عقل مندی ہے۔ اصل میں یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ اس ضمن میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تفسیر روح البیان میں آتا ہے، سورہ بقرہ کے ضمن میں، کہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، عبد الملک ابن مروان، نام شاید آپ نے سنا ہو۔ تو عبد الملک ابن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی۔ اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خوف زدہ تھا اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کی پشت پر سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات کو اسے نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ بھئی مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ غلام بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کو ایسی ہی نصیحت کروں گا تو شاید گردن ہی اڑا دے، کچھ اس طرح نصیحت کرتا ہوں کہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ جائے اور قصے کا قصہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک لومڑی تھی، اسے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے شیر کی خدمت گزاری شروع کر دی۔ تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھتا نہ تھا، اور لومڑی جو ہے وہ نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی، اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ لیکن عقاب تو ہوا کا بادشاہ ہوتا ہے، عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلاتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ تو بادشاہ ہے جنگل کا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ تو شیر نے کہا اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں، ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہت بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ، اور نہ ہی میرا لشکر۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ سوچ کر عبد الملک کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مجھ سے مانگتے رہنا ہے، یہ میری ہی ذات ہے جو تمہیں دے سکتے۔ اس لیے تم نماز میں بھی کیا کہتے ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب عبادت بھی اسی کی ہے اور مدد بھی اسی سے ہی مانگنی ہے، تو پھر غیر کا در کھٹکھٹائیں کیوں ہیں؟ اور اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں، اس کے آگے رکھو نا اپنی عرض۔ 2 رکعت نماز پڑھو اس نیت سے کہ باری تعالیٰ اپنی حاجت تیرے حضور رکھتا ہوں،
اور وہ نماز پڑھنے کے بعد عجز و انکساری سے اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، پھر اس کے بعد اپنے رب کے حضور اپنی حاجت رکھو اور پھر درود و سلام پر دعا کا اختتام کرو اور اس سے مانگتے رہو، اس سے مانگتے رہو۔ وہی دینے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کو کب کتنا کہاں دینا ہے اور کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ وہ کبھی تو فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کبھی آنے والے وقت میں عطا کر دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت میں جنت میں اعلیٰ نعمتوں کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ بہرحال اپنے رب سے مانگتے رہیں، اس کے آگے اپنی عرض رکھتے رہیں اور یاد رکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔